اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے قارئین کے تھرو مثال کے طور پہ یہ ہیں ان کے قارئین کو وہ حاضر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں، پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو جا کے، اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے۔ وہ تعویذ تو دیتے ہیں لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ۔ تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے بڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے، جو ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو۔ جہاد میں کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنات کی بات، دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپٹ کر دو، یہاں پہ تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ سپٹ کر دو۔ اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے، 3 طرح کے خواب ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، سب کانشیس کی طرف سے، جو اس کے خیالات ہیں، جو وہ سوچ کر سوتا ہے، یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا، مووی دیکھ کر سویا، رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ معدے کے خواب، معدے کا بھی خواب ہے، رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خواب آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے۔ پھر ہم نے قارئین کی بات کی، قارئین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے وسوسے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارئین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ یہ بات اسے کیسے پتہ لگی۔ قارئین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم روح کو بلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا، تو روح تو نہیں آ سکتی، روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے، نیک روح کی اچھی زندگی ہے، لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قارئین ہوتے ہیں۔ یہ میں پورا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ روجر مارنو ایک انگریز تھا، امریکن تھا، جو فری میسنز کے پاس گیا تھا۔ وہ فری میسن کا جب ٹاپک آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم آتے ہیں ذرا جادو کی حقیقت پہ، کالے جادو کی حقیقت پہ۔ دیکھیں کالے جادو کی کیا تاریخ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو کبالا میجک کہتے ہیں، کبالا میجک، اینشینٹ جوئش میجک۔ یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، فرشتوں پر، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا۔ کہاں پہ؟ بابل میں، بیبیلون۔ بابل کہاں پہ ہے پتہ آپ کو؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سویلائزیشن عراق کی سویلائزیشن ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ دو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے یہ بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے۔ اب یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا۔ اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ پھر اس نے زنا کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا۔ انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے۔ شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا اور کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ۔ اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے۔ جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے۔ جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا، بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں۔ اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ لوگ ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، شیاطین اور جنات، اور پھر آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں۔ اور یہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہیں سے یہ ساری لڑی چلی ہے بلیک میجک کی، قبالہ جادو کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے، کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے، وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت گئی تھی نا، اس نے جا کر سیکھا، پھر وہ روتی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے۔ تو اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب جادو سیکھا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اور یہ آتا ہے آگے کہ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سیکھو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو اس نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی سیکھا، اور اس کے بعد میرے اندر سے ایک سفید گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بے شک یہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل کے چلا گیا۔ تو وہ مزید رونے لگی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی ڈارک ورلڈ ہے، بہت ہی اندھیر نگری ہے، جہاں پہ ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔